سر یہ آپ کو کیا ہوا؟ یہ چوٹ کیسی ہے؟ زلفی نے اس کی چوٹ کی طرف دیکھتے ہوئے تفکر سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ طلال نے اپنے ایکسیڈنٹ کو معمولی قرار دیا تو زلفی تعصب سے سر نفی میں ہلا کر رہ گیا، کیونکہ طلال کے زخموں کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ایکسیڈنٹ کس قدر غیر معمولی ہوگا۔ جویریہ، میم کی مدد کریں۔ عورت اشتیاق بھرے انداز میں عنایا کے پاس آئی۔ ڈرائیور ڈگی سے سامان نکالنے لگا، لیکن طلال نے اسے ٹوک دیا۔ تم رہنے دو، سامان میں خود نکالوں گا۔ طلال نے آگے بڑھ کر عنایا کا سامان نکالا۔ جویریہ نامی ملازمہ عنایا کا لہنگا سنبھالے اسے اندر لے آئی۔ دروازہ ایک کوریڈور میں کھلتا تھا، جس کے وسط میں اونچی گول میز رکھی تھی۔ بائیں جانب ایک شو ریک تھا۔ کوریڈور سے گزر کر وہ ایک ٹی وی لاؤنج میں داخل ہو گئے، جہاں گرے رنگ کے صوفے بچھے تھے۔ گھر کی دیواروں پر بھی ہلکا گرے کلر کا پینٹ تھا۔ اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ طلال عنایا کا بیگ اٹھائے لاؤنج میں آیا، جہاں زلفی اور جویریہ مسکراتے ہوئے آپس میں خسر پسر کر رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر دونوں کے منہ سیدھے ہوئے۔ سر، یہ کون ہیں؟ جانتے بوجھتے بھی جویریہ نے معصوم بننا چاہا۔ طلال اور عنایا کی نگاہیں بے اختیار ایک دوسرے سے جا ٹکرائیں۔ ایک کی نظروں میں امید کے روشن دیپ جل رہے تھے، لیکن کاجل سے لبریز آنکھوں نے ان جگنوں کی مانند چمکتے دیپ کو دیکھ کر بے اعتنائی سے اپنا زاویہ بدل لیا۔ طلال گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ میڈم اس گھر کی مالکن ہیں، آپ سب نے ان کا ہر ممکن خیال رکھنا ہے۔ انہیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات پر دونوں زور و شور سے سر ہلانے لگے۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ اس ساری سچویشن سے عنایا کا دل ہولنے لگا تو وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سب کے سر اس کی طرف گھومے۔ شیور، جویریہ، میم کو روم میں لے جائیں۔ طلال کی ہدایت پر وہ فوراً عنایا کا لہنگا سنبھال کر اسے کمرے کی طرف لے گئی۔ طلال کا روم اوپر والے فلور میں تھا۔ جویریہ اسے اوپر ایک کمرے میں لے آئی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا۔ بیڈ کا رنگ گرے تھا۔ بیڈ کے سامنے ہی گرے رنگ کی سیٹی رکھی تھی۔ کھڑکیوں میں بھی اسی متناسب کے گرے اور وائٹ طبیز پردے لٹکے ہوئے تھے۔ پردوں کے سامنے کافی ٹیبل اور 2 چیئرز موجود تھیں۔ جویریہ نے اسے سہارا دے کر بیڈ کی وسط میں بٹھانا چاہا، لیکن اس نے فوراً ٹوک دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جویریہ اس کے سپاٹ تاثرات دیکھتے ہوئے جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ میم، آپ کو کچھ چاہیے؟ جوس یا کافی لا دوں؟ جی نہیں، شکریہ، عنایا نے رخ موڑے جواب دیا۔ لگتا ہے میم شادی پر خوش نہیں، لیکن سر تو اتنے اچھے ہیں۔ سر سے شادی کرنے پر انہیں بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ جویریہ الجھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عنایا بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ آج وہ کس در پر پہنچ چکی تھی؟ آخر وہ کیوں مچھلی کی طرح شکار ہو گئی؟ اس کی نظروں کے سامنے ہی سب کچھ ہوتا چلا گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ بے بسی کا شدید احساس تھا، جس کے باعث اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے، جبکہ دروازے کے پار سیڑھیوں سے نیچے طلال صوفے پر عنایا کی چھوڑی ہوئی جگہ پر براجمان تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی زلفی نے اس کا سارا زخم صاف کر کے پٹی کی تھی۔ وہ ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے دوسرے ہاتھ سے اپنی کن پٹی کو سہلانے لگا۔ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ عنایا نے اس رشتے کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ مجبوری کی تحت اس کے گھر میں آ تو چکی ہے، مگر اپنے دل کے دروازوں پر ایسا سخت پہرا لگائے ہوئے ہے جس پر طلال چاہ کر بھی دستک نہیں دے سکتا۔ ان بند دروازوں کے کھلنے کا انتظار شاید بہت طویل ہونے والا تھا۔ قدموں کی چاپ پر طلال نے آنکھیں نیم وا کر کے دیکھا تو سامنے سے جویریہ کھانے کی ٹرے اٹھائے واپس چلی آتی نظر آئی، جو طلال نے عنایا کے لیے بھجوائی تھی۔ ٹرے میں موجود لوازمات جوں کے توں تھے۔ یقیناً عنایا نے کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا ہوگا۔ طلال تھکی ہوئی سانس خارج کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے کمرے کے بند دروازے پر پہنچ کر وہ چند سیکنڈ کے لیے ٹھہر گیا، پھر آہستگی سے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر واضح ہوتا چلا گیا۔ طلال نے قدم آگے بڑھائے، پیچھے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 69۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔